جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ فوزیہ رفاقت ہوشانہ ٹی وی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کو بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ ویلکم بیک ناظرین، تو ہم سیکھ رہے تھے راہ فاشا کے بارے میں، تو مزید سیکھیں گے سسٹر کے ساتھ۔ تو جی سسٹر، ہمیں بتائیے راہ فاشا کے بارے میں کہ کیسے اس نے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو بچایا۔ ہم نے جب دیکھا کہ راہ فاشا کا ایمان تھا کہ ان بنی اسرائیل قوم کے 2 مردوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے وسیلہ سے میں بچ سکتی ہوں، اور اس نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور جب ان کو دیوار پر سے اتار دیا اس نے، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں سے لال ڈوری کو کھڑکی میں سے لٹکا دینا، تو تو اور تیرا گھرانہ کیا ہوگا، بچ جائے گا، اور جتنی بھی تیرے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی تیرے بہن بھائی ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں لے آنا۔ تو اس کے وسیلہ سے وہ اور اس کا گھرانہ بچ گیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا۔ ایمان کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم 12 برس کی عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا بڑا تھا۔ وہ 12 برس سے بیمار تھی، اور اس کا ایمان تھا کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اس کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، اور اس نے کیا اس کی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر۔ وہ اس بیماری کی وجہ سے کمزور تھی، نڈھال تھی، لیکن اس کے ایمان نے اس کو تقویت دی کہ تو کیا کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لے۔ اس کے اندر جو ایمان تھا اس نے اس کو اکسایا کہ تو اس کی پوشاک کا کنارہ، اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور جب اس نے اس کی یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا تو اس کو خون بہنا بند ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمان نے اس کو کیا بخشی، شفا بخشی، جو 12 برس سے اس بیماری میں مبتلا تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اس نے کہا، اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ شاگردوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ پھر وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتی اور اپنا سارا حال سچ مچ وہ خدا کے سامنے، یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خدا کے بیٹے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے ہم کیا پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا ملتی ہے، ہمیں شفا ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خدا میں وہ یسوع مسیح کے نام سے جب دعا کرتے ہیں تو خدا کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم دعا کس سے کرتے ہیں، ہم دعا خدا سے کرتے ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور ہم باپ سے جو بھی دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، تو وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہماری تمام مجبوریوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا پر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو ہم اس کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں، جس طرح ایمان ہی سے ابراہیم راست باز ٹھہرا۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں عبرانیوں کے اس خط میں، اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی وہ روانہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جانتا ہی نہیں تھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ خدا نے اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے چل، اور وہ چل پڑا، اور اس نے ایمان ہی کے وسیلہ سے کیا پائی، ان برکات کو حاصل کیا۔ اس کے پاس اولاد نہیں تھی،
اس کو خدا نے اولاد دی, اس کو برکت دی, خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنایا. اور اگر ہم بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اگر ہم اس کی آواز کو سن کر اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمیں اس کے پیچھے چلنے سے ہم بھی راستہ باز ٹھہر سکتے ہیں. خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے. تو جی سسٹر, آپ ہمارے یوتھ کو, ینگس کو کیا اخلاقی سبق راہ فاشا کی زندگی سے دینا چاہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت اچھی نہیں تھی, لیکن اس نے خدا کے کلام کو, خدا کے بارے میں سن رکھا تھا. آج ہم اگر خدا کے کلام کی باتوں کو سن کر اپنے اندر رکھتے ہیں, زبور نویس کہتا ہے, لکھتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے اندر رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر ہماری یوتھ, ہماری جو سننے والے لوگ ہیں, اگر وہ خدا کے کلام کو سن کر اس پر ایمان رکھتے ہیں, رحاب فاشا نے بھی تو سنا ہی تھا نا, صرف وہ ایک غلط عورت تھی, دیکھا نہیں تھا. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں. ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اس خدا پر جس نے ہمیں زندگی دی ہے, تندرستی دی ہے, جس نے ہمیں سلامتی دی ہے. وہ میری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارے اندر سے ہر بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارے اندر ان اٹھنے والے طوفانوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس ایمان پر چلنے سے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے. آمین. تو ناظرین, بہت ہی خوبصورت سٹوری رحاب فاشا کی ہم نے سسٹر جی سے سنی کہ کیسے وہ ایمان لائی اور اس نے اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو بچایا. تو آج اسی طرح ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو اور اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں. خواہ ہم کیسے ہی گناہوں میں کیوں نہ گھرے ہوں, لیکن ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں, کیونکہ بغیر ایمان کے پسند آنا خدا کو یہ ممکن نہیں ہے. تو میرے عزیزو, اب وقت ہوا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. تو اپنی ہوسٹ فوزیہ رفاقت کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں خواتین بائبل ہوشنا ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل آف.